انسان تو انسان رہا، جانور کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ ہم لازم سمجھ لیتے ہیں مخالف کے لیے جو ہمارے دل میں آئے، جو ہماری زبان پہ آئے، ہم کہہ ڈالیں۔ دشمنی کے بھی آداب ہیں، اسلام نے جنگ کے بھی آداب رکھے ہیں، تو اس سے اس کو جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اپنے آپ کو آپ برباد کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو گھر میں بیٹھ کے گالی دیتا ہے تو اس کے اپنے بیٹے بے حیا ہو جائیں گے۔ میں اگر استاد ہوں اور کلاس میں بیٹھ کے اپنے مخالف شخص کے لیے غلیظ گالیاں دیتا ہوں، گندی گالیاں دیتا ہوں، تو ان کے لیے تو نفرت کے جذبات میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن میرے حلقہ تلمس میں بھی گندگی، غلاظت، گالی گلوچ کا کلچر عام ہو جائے گا، اور پھر جو لہجہ اوروں کے لیے استعمال کرنے کا میں نے مزاج دیا ہے وہ ہم آپس میں بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اگر یہاں بیٹھ کر کے مہذب اور شائستہ بات کرنے کا مزاج آپ کو دینا چاہوں تو آپ ایک مہذب اور شائستہ مزاج کے سانچے میں ڈھلیں گے اور پروان چڑھیں گے اور ایک صالح معاشرہ ترتیب پائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں سے گالیاں دوں گا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کیوں کفر از خانہ کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب منبر سے گالی میں دوں گا تو پھر آپ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ تو ثواب سمجھ کے دیں گے۔ تو کسی معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلنے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک فحش کلام ہے، گالی گلوچ ہے، سب و شتم ہے، اس سے معاشرے کے اندر بدی پھیلتی ہے اور برائی پھیلتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن گالی دینے والا نہیں ہوتا۔ زبان کی شائستگی، لہجے کا حسن ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ حضور بولتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تو لہجے کو میٹھا رکھو تاکہ معاشرت کے اندر بدی نہ پھیلے، معاشرے کے اندر فحش مزاج پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے دور رس اور گندے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ لطیفوں کا دور چلا ہے، یہ جب سے یہ واٹس ایپ اور دیگر چیزیں آئی ہیں تو جو جس کے پاس آتا ہے اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، اور گروپ کے اندر بیٹی بھی ہوتی ہے، گروپ کے اندر بیٹے بھی ہوتے ہیں، اس گروپ کے اندر اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز ہر ایک کو بھیجنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو میاں بیوی کے مابین گفتگو والی تھی وہ بھی بیٹی کے سامنے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جو چیزیں بیٹے اور بیٹی کے درمیان کرنے والی نہیں تھی، صرف بیٹوں سے کرنے والی ہے، وہ بھی بیٹی کے سامنے ہو رہی ہے۔ ماں اور بیٹی کی جو کرنے والی باتیں تھی وہ بھی بیٹوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ تو معاشرہ جو ہے وہ حیا کے جوہر سے خالی ہو گیا ہے۔ گالی تو دور کی بات ہے، جب لفظ برہنہ ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر گندگی پھیلتی ہے۔ کسی زمانے میں جب کوئی ایسا ماجرا ہوتا تو اخبار میں خبر چھپتی تھی کہ فلاں جگہ پر ایک مرد اور ایک خاتون یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی قابل اعتراض حالت میں پائے گئے، بس اتنی خبر ہوتی تھی، قابل اعتراض حالت میں پائے گئے۔ تو بس یہ لفظ ہی کافی تھا اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، اور آج میڈیا کیمرہ لے کے وہاں گھسا ہوا ہوتا ہے اور مناظر دکھا رہا ہوتا ہے۔ لفظ تو لفظ رہے، لفظوں میں بھی پردہ ہوتا تھا، لفظوں پر غلاف چڑھا کر کے جو ہے وہ لفظ بیان کیا کرتے تھے۔ تو اب میڈیا گھسا ہوا ہوتا ہے، ایسے مناظر دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دور موجود کے اندر قوموں کو، معاشروں کو بے حیا بنانے کا سب سے بڑا کردار میڈیا نے ادا کیا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا سے پھر آگے سوشل میڈیا نے اس کردار کو مزید زیادہ ادا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ حیا کا جوہر جو مومن کی زندگی کا اجالا تھا، جو مومن کی زندگی کا نور تھا، آج وہ حیا باقی نہیں رہا۔ نہ آنکھوں میں حیا رہا، نہ خیالوں میں پاکیزگی رہی، نہ سوچوں میں نور رہا، نہ طرز زندگی میں، نہ لباس میں، نہ وضع قطع میں۔ تو یہ حیا کا نقصان ہو جانا کوئی چھوٹا نقصان نہیں،
چونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان جڑے ہوئے ہیں، جب حیا جاتا ہے تو ایمان بھی جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی